درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے میں سے امر والوں کی، حکم والوں کی، اختیار والوں کی اطاعت کرو۔ ان تین کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور امر والوں کی، حکم والوں کی، اختیار والوں کی اطاعت۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ امر والے کون ہیں؟ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد نیک اور شریعت پر عمل کرنے والے حکمران ہیں، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد علماء ہیں۔ امر والے، علم والے، جن کا حکم چلتا ہے، جن کا فتویٰ چلتا ہے، جن کا مسئلہ چلتا ہے، ان کی اطاعت کرو۔ حکمرانوں کی اطاعت کا بھی اور امیر کی اطاعت کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جس شخص کو تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے اس کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرو جو تمہارا امیر ہے۔ لیکن امیر کی جو اطاعت ہے، حکمران کی اطاعت، یہ اس وقت ہے جب کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں کسی بات کا حکم دے۔ اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب او کرہ ما لم یؤمر بمعصیہ، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کرے، اس کی بات سنے اور مانے، چاہے امیر کی بات دل کو لگے یا کہ نہ لگے، مرضی کے موافق ہو یا مرضی کے خلاف ہو، اس کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی معصیت کا حکم نہ دے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ وَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، لیکن اگر امیر اور حکمران کسی گناہ کے کام کا حکم دے تو ایسی صورت میں نہ تو اس کی بات کا سننا جائز اور نہ اس کی اطاعت کرنا جائز۔ اور یہ معاملہ صرف امیر تک محدود نہیں ہے، حکمران تک محدود نہیں، بلکہ والدین کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر وہ
شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بات کا حکم دیں تو ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، لیکن اگر شریعت کے دائرے سے باہر کوئی ایسا حکم دیں کہ ان کا حکم ماننے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہاں والدین کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ شیخ اور مربی اور مرشد اور پیر اس کی اطاعت بھی اسی وقت تک جائز ہے جب تک کہ وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا شیخ ہو، ایسا پیر ہو کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا، کسی بدعت کا، معصیت کا، گناہ کے کسی کام کا، تو ایسی صورت میں اس شیخ اور اس پیر کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں مخلوق کی بات ماننے سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے، وہاں تو ہم صرف خالق کی بات مانیں گے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے میں سے امر والوں کی، اختیار والوں کی، جن کا حکم چلتا ہے ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اگر تنازع ہو جائے آپس میں تمہارے درمیان اور امیر کے درمیان، امیر کہتا ہے کہ میری بات مانو اور تم اس سے اختلاف کرتے ہو، امیر کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور تم اس سے اختلاف کرتے ہو، تو ایسی صورت میں اس اختلاف کا حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کر دو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیسے پیش کریں گے؟ نہ ہمارے سامنے یعنی اللہ مشخص طور پر آنکھوں سے جسے ہم دیکھ سکیں اس طریقے سے موجود، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے موجود، تو کیسے پیش کریں گے اختلاف اور تنازع کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے؟ تو کتاب اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ گویا کہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور سنت رسول اللہ کے سامنے پیش کرنا گویا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے سامنے پیش کر دو۔ اس موقع پر ایک واقعہ بھی مجھے یاد آیا، بعض کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک سفر میں صحابہ اکرام اپنے امیر کی قیادت میں جا رہے تھے، کسی معاملے میں امیر ان سے ناراض ہو گیا، جسے امیر مقرر کیا گیا تھا وہ ان سے ناراض ہو گیا۔ جب ہم اسلامی اصطلاح کے طور پر امیر کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد مالدار نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد وہ ہوتا ہے جسے امام، مقتدی، پیشوا، رہبر مقرر کیا جائے کہ اس کے تحت جماعت چلے گی اور اس کے تحت لشکر چلے گا اور اس کی بات مان کر چلا جائے گا، یہ مراد ہوتا ہے امیر سے۔ تو امیر کسی بات پر ناراض ہو گیا، اپنے مامورین سے، اپنی جماعت کے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا، اتنا ناراض ہوا کہ امیر نے آگ جلائی ایک گڑھے کے اندر اور ان سے کہا کہ سب چھلانگے لگا دو اس میں۔ انہوں نے کہا ہم تو چھلانگ نہیں لگاتے، اور عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آگ سے بچنے کے لیے ایمان قبول کیا ہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آگ میں چھلانگ لگا دو۔ ہم نے جو ایمان قبول کیا تو کس لیے؟ تاکہ دوزخ کی آگ سے بچ سکے، تو اگر آگ ہی میں جلنا تھا تو پھر ایمان قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں مانی امیر کی بات، واپس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا گیا، آپ کو سنایا گیا یہ سارا معاملہ، تو اللہ کے نبی نے ان کی تعریف فرمائی، اور تعریف بھی اس انداز میں فرمایا کہ اگر تم امیر کی بات مان کر اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو پھر ہمیشہ اسی آگ میں جلتے رہتے، تم نے اچھا کیا جو اس کی بات کو نہیں مانا ہے۔ تو معصیت میں اطاعت جائز نہیں،
اصل جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر فرمایا کہ اختلاف ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ صراحتاً اس کا حکم کتاب اللہ میں بھی نہیں ملتا اور صراحتاً اس کا حکم حدیث رسول اللہ میں بھی نہیں ملتا، اختلاف ہو گیا، تو فرمایا کہ ایسا کرو کہ قرآن اور حدیث سے جو اصول ثابت ہیں ان کے سامنے پیش کرو اس مسئلے کو، ان کی کسوٹی پر اس کو پرکھو، تو اگر یہ مسئلہ ان اصولوں پر پورا اترتا ہے تو پھر اگر جواز کا حکم ثابت ہوتا ہے تو تم اسے بھی جائز مان لو، اور اگر عدم جواز کا حکم ثابت ہوتا ہے تو تم اس کو بھی ناجائز تسلیم کر لو، اس لیے کہ سارے مسائل، زندگی کے سارے مسائل، وضو کے سارے مسائل، نماز کے سارے مسائل، استنجا اور غسل کے سارے مسائل، یہ آپ کو صراحتاً نہ قرآن میں ملیں گے نہ حدیث میں ملیں گے۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے، خواہ وہ کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، کہ جو سارے کے سارے مسائل قرآن سے صراحتاً ثابت کرتے، صراحتاً کہ قرآن میں، اب قرآن میں مسبوق کا حکم تو نہیں ہے، مدرک کا حکم نہیں ہے، لاحق کا حکم نہیں ہے، یہ نماز کے مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی آپ کو استنجا، غسل، وضو اور نماز، روزہ، زکوٰۃ کے سارے مسائل نہیں ملیں گے، ساری جزئیات نہیں ملیں گی، ہاں اصول مل جائیں گے، کچھ اصول قرآن سے مل جائیں گے، کچھ اصول حدیث سے مل جائیں گے، تو فرمایا کہ ان اصولوں پر پیش کرو اس اختلافی مسئلے کو اور اس کا حل نکالو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بہت مشہور مسئلہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو برابر سرابر بیچا جائے اور نقد بیچا جائے تو بیچنا جائز ہے، اور اگر کمی بیشی کے ساتھ بیچا جائے تو پھر بیچنا جائز نہیں، ادھار بیچا جائے تو بھی جائز نہیں۔ گندم اور کھجور، نمک اور جو، سونا اور چاندی، یہ 6 چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ان 6 چیزوں کو اگر تم آپس میں بیچتے ہو، نقد بیچو، برابر سرابر بیچو تو بیچنا جائز، لیکن ادھار بیچو اور کمی بیشی کے ساتھ بیچو تو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم صرف گندم کے لیے ہے اور کھجور کے لیے ہے، چنے کے لیے نہیں ہے، باجرے کے لیے نہیں ہے، مکئی کے لیے نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں جو کھانے پینے میں آتی ہیں اور جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر صرف گندم میں کیا بات ہے کہ اس میں تو کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز نہیں، مگر چنا، باجرا، مکئی اور دوسری چیزیں، چاول، ان کو کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔ تو اب علماء نے کہا کہ جیسے ان 6 چیزوں میں کمی بیشی حرام ہے، اسی طریقے سے ان کے علاوہ دوسری بھی بے شمار چیزیں ہیں جن کے اندر کمی بیشی حرام ہے، کہ ایسا نہیں کوئی کر سکتا کہ 1 من باجرہ دیا اور اس کے بدلے میں 1.5 من لے لیا، یا 10 کلو مکئی دی اور اس کے بدلے میں 15 کلو لے لی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے مکئی کا حکم، باجرے کا حکم اور دوسری بہت ساری چیزوں کا حکم ثابت کیا اسی حدیث سے، لیکن قیاس کرتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا۔ ہم نے اس حدیث سے، جس حدیث میں 6 چیزوں میں کمی بیشی کو حرام قرار دیا گیا، اس حدیث سے ہم نے اصول اخذ کیا۔ میں بحث میں نہیں جاتا، بڑا باریک مسئلہ ہے، ہم نے ایک اصول اخذ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول اخذ کیا، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے ایک اصول اخذ کیا، ایک علت بیان کی کہ یہ علت ہے جس کی بنا پر ان 6 چیزوں کے اندر اللہ کے نبی نے کمی بیشی کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ علت جس چیز میں بھی پائی جائے گی اس چیز کے اندر کمی بیشی حرام ہو جائے گی۔ اب یہ ہے اصول سے ایک مسئلے کو ثابت کرنا۔ www.darsequran.com تو فرمایا کہ اگر تمہارا کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اسے پیش کرو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، کتاب اللہ کے سامنے، حدیث رسول اللہ کے سامنے، یعنی جو اصول اخذ ہوتا ہے اور جو قواعد اخذ ہوتے ہیں ان کی روشنی میں اس اختلافی مسئلے کا حل تلاش کرو۔ اس کو کہتے ہیں بھائیو قیاس، اور قیاس بھی ایک شرعی حجت اور دلیل ہے۔
کوئی امام بھی اور کوئی سمجھدار عالم، دنیا کا کوئی سمجھدار عالم قیاس کی حجیت کا انکار نہیں کر سکتا. یعنی قیاس بھی ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے جس کے ذریعے سے بہت سے مسائل حل کیے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں، ثابت کیے جاتے ہیں. اور حدیث سے بھی قیاس کا حجت اور دلیل ہونا ثابت ہے. حدیثیں تو بہت ساری. ایک حدیث سناتا ہوں. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، عامل اور گورنر اور اپنا نمائندہ بنا کر. اب ایک اجنبی سرزمین میں جا رہے ہیں. یہاں مدینہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر موجود تھی. جس مسئلے میں اشکال ہوتا صحابہ پوچھ لیتے، لیکن وہاں اجنبی سرزمین میں کہاں کس سے پوچھیں گے؟ نہ ٹیلی فون تھا، نہ خط و کتابت کے یہ تیز ترین ذرائع، نہ فیکس. آج تو اللہ پاک نے ہمیں بڑی سہولتیں عطا فرما دی. امریکہ کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا، افریقہ کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان اگر چاہے تو پاکستان کے کسی مسئلے سے، پاکستان کے کسی عالم سے، مفتی سے، محدث سے 1 منٹ کے اندر کسی مسئلے کا حل معلوم کر سکتے. لیکن اس وقت تو یہ سہولتیں نہیں تھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، اے معاذ، اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوا، کیف تقضی، تو اس کا حل کیسے نکالو گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا، اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے اس کا فیصلہ کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں اس کا جواب نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا، اقضی بسنت نبی اللہ، میں اللہ کے نبی کی سنت سے فیصلہ کروں گا. جو کچھ میں نے آپ سے سنا، جو کچھ آپ کو کرتا ہوا دیکھا، اس سے اس مسئلے کا حل نکالوں گا. اللہ کے نبی نے پوچھا، فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ، اگر تمہیں اس مسئلے کا جواب میری سنت میں بھی نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فوراً کہا، اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا، اور قیاس کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. پوری ذہنی صلاحیت لڑا دوں گا. اللہ کی کتاب کو سامنے رکھوں گا، آپ کی سنت کو سامنے رکھوں گا، اور پھر اپنی عقل کو لڑاؤں گا، قیاس کروں گا. قرآن اور حدیث سے جو اصول ثابت ہوتے ہیں ان کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکالوں گا. تو حدیث میں آتا ہے، فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اور برکت کے لیے، میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں برکت کے لیے، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت معاذ کے سینے پر مارا. یوں بڑا پیار تھا حضور کو حضرت معاذ سے. ایمان تازہ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. صحابہ کے واقعات کبھی کبھی پڑھا کرے، ایمان تازہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے. حضرت معاذ سے کہا تم سوار ہو جاؤ، میں پیدل چلوں گا. اب حضرت معاذ بن جبل جیسا با ادب اور محبت کرنے والا صحابی یہ کیسے گوارا کر لے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں، میرا حکم ہے، تم سوار ہو جاؤ. اب حکم کا تو ماننا ضروری. سوار ہو گئے اور اللہ کے نبی انہیں روانہ کرنے کے لیے ساتھ پیدل جا رہے ہیں. اور اس موقع پر حضور نے ایک بات یہ بھی کہہ دی جس نے حضرت معاذ کے جذبات میں تو تلاطم مچایا ہی، خود حضور بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے. حضور نے حضرت معاذ سے تھوڑا سا چہرے کا رخ ادھر کرتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے تم واپس آؤ تو تمہارا گزر میری قبر پر ہو اور میری زیارت نہ کر سکو. اور یہ کہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی. تو بہرحال عرض کر رہا تھا، حضور نے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مارا محبت سے، پیار سے اور برکت کے لیے، اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ الی ما یرضی رسول اللہ. اس جملے کا صحیح لطف تو آپ عربی ہی میں لے سکتے ہیں اگر آپ عربی سے واقف ہوں. الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ الی ما یرضی رسول اللہ. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے
رسول اللہ کے رسول کو اس چیز کی توفیق اور سمجھ عطا کی جس پر رسول اللہ راضی ہے. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے رسول کو، رسول قاصد کو بھی کہتے ہیں، نمائندے کو بھی کہتے ہیں، تو حضرت معاذ کو کہا یہ میرا رسول ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس اللہ کا شکر جس نے اللہ کے رسول کو ایسی سمجھ عطا فرمائی اور ایسا راستہ سجھایا کہ جس پر رسول اللہ راضی ہیں، اللہ کے رسول راضی ہیں. تو قیاس کا حجت ہونا، اجتہاد کا ایک دلیل ہونا، شرعی دلیل ہونا، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور امت میں سے کوئی بھی سمجھدار عالم قیاس کی حجیت سے انکار نہیں کر سکتا. بعض بد نصیب ہیں، بد نصیب، ایسے لوگوں کو بد نصیب کہنا چاہیے، بے ادب، منہ پھٹ لوگ، وہ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ قیاس کرنا تو شیطان کا کام ہے. قیاس کرنا، جو آئمہ کی تقلید سے نفرت کرتے ہیں. دیکھیں اختلاف کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آپ اختلاف کرتے ہیں، آپ تقلید نہیں کرتے، لیکن اختلاف کی ایک حد ہے. اختلاف میں گالی گلوچ کرنا یہ جائز نہیں ہے. خلاف اور چیز ہے، اختلاف اور چیز ہے. دلیل کی بنیاد پر کسی سے اختلاف کیا جائے کوئی حرج نہیں. صحابہ میں بھی اختلاف ہوا. بعض اوقات کسی مسئلے میں صحابہ نے حضور سے بھی اختلاف کیا، حضور کی رائے اور صحابہ کی رائے، اور حضور نے اختلاف کرنے کی تربیت دی، کیسے اختلاف کیا جاتا ہے. تو اختلاف کرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے. تو بعض ایسے حضرات جو تقلید سے نفرت کرتے ہیں، ان میں سے بعض، سارے نہیں، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، کہیں یہ سمجھے کہ سارے غیر مقلدوں کو یہ کہہ دیا، نہیں، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ قیاس کرنا یہ تو شیطان کا کام ہے. شیطان نے قیاس کیا تھا، سب سے پہلا قیاس شیطان نے قیاس کیا نا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا، آدم مٹی سے پیدا کیا گیا، آگ مٹی سے بہتر، لہذا میں آدم سے بہتر. تو اس واقعے کو سامنے رکھ کر معاذ اللہ کہتے ہیں کہ قیاس کرنا یہ تو شیطان کا کام ہے. تو معاذ اللہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا کام ہے، تو حضرت معاذ بن جبل پر بھی یہ فتویٰ لگ رہا ہے، صحابہ پر بھی یہ فتویٰ لگ رہا ہے، اور امت کے بڑے بڑے آئمہ پر یہ فتویٰ لگ رہا ہے کہ وہ ایسا کام کرتے تھے جو شیطان کا کام تھا. تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ سے قیاس کی حجیت کو ثابت کیا گیا، بلکہ بعض حضرات نے اس آیت کریمہ سے شریعت کے جو 4 مصادر ہیں، شریعت کے 4 مراجع، 4 منابع، 4 سرچشمے، ان 4 سرچشموں کو اس آیت کریمہ سے ثابت کیا ہے. 4 سرچشمے کون سے ہیں جن سے پوری شریعت اخذ ہوتی ہے، شریعت کے سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث، اس کے بعد امت کا اجماع، امت کسی مسئلے پر متفق ہو جائے، اور اس کے بعد قیاس، اجتہاد. یہ 4 مصادر ہیں شریعت کے، 4 سرچشمے ہیں، ان سے مسائل اخذ ہوتے ہیں شریعت کے. تو ثابت کیا گیا کہ اس آیت کریمہ سے یہ 4 مصادر اور 4 مراجع ثابت ہو رہے ہیں. اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس سے کتاب اللہ کا حجت ہونا ثابت ہوا. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، حدیث کا حجت ہونا ثابت ہوا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اپنے میں سے باخبر لوگوں، با اختیار لوگوں، با علم لوگوں کی اطاعت کرو، اس سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہوا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کتاب اور حدیث سے جو اصول اخذ ہوتے ہیں ان کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکالو. تو اس سے فقہ، قیاس اور اجتہاد کا حجت ہونا وہ ثابت ہو گیا. تو شریعت کے جو 4 مصادر ہیں، 4 مراجع، 4 کی حجیت اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے. فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس مسئلے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے
اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اجماع امت کی اطاعت اور قیاس کی اطاعت، ان کی روشنی میں زندگی بسر کرنا یہ بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھا، سب سے بہترین زندگی، میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، سب سے بہترین زندگی وہ زندگی ہے جو کتاب اللہ کی روشنی میں بسر ہو اور جو سنت رسول اللہ کی روشنی میں بسر ہو۔ اللہ کی قسم، ایسی زندگی میں دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور جب زندگی گزاری جائے گی کتاب اللہ کو چھوڑ کر، سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر، تو دنیا میں بھی انتشار، اضطراب، بے قراری، اختلاف، لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ فساد، قتل و غارت گری یہ ہوگا، اور آخرت میں بھی یہی کچھ ہوگا، یہی پریشانی۔ وہاں پر بھی سکون نہیں ملے گا اسے، اس فرد کو بھی اور اس جماعت کو بھی جو کتاب اللہ کو چھوڑ کر اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر زندگی بسر کرے گا۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پورا ملک، پوری قوم اور بلکہ پورا عالم اسلام اختلافات، اضطرابات، پریشانیوں، لڑائیوں، جھگڑوں، فتنوں و فساد کا شکار ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے؟ دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات، انجیل اور زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، دعویٰ یہ، لیکن عمل کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کی عدالت میں جائیں، رجوع کریں طاغوت کی طرف۔ دعوے تو ہیں ایمان کے، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے معاملات اور باہمی تنازعات کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں طاغوت سے۔ ابھی بتاتا ہوں طاغوت کیا ہے، پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول سن لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بظاہر مسلمان تھا لیکن حقیقت میں منافق، اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ یہودی نے کہا کہ چلو اس جھگڑے کا فیصلہ کرواتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے۔ یہودی بھی جانتے تھے کہ حضور عدل کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کی بات نہیں کرتے، چاہے معاملہ اپنے دشمن ہی کا کیوں نہ ہو، چاہے مقدمہ یہودی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، عیسائی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حضور کے ذاتی دشمن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جانتے تھے کہ حضور جو بات کرتے ہیں عدل کی بات فیصلہ کرتے ہیں، انصاف کا، عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ یہ یہودی بھی جانتے تھے، میں کیسے کہوں آج مسلمان بھی جانتے ہیں کہ مسلمان حکمران عدل کی بات نہیں کرتے، اس وقت یہودی بھی جانتے تھے۔ اور یہ صرف حضور کی بات نہیں کر رہا، عرصہ دراز تک غیر مسلم یہ جانتے تھے کہ مسلمان عدل کی بات کرتے ہیں، سچائی کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی ہمدردی کی بات کرتے ہیں، ظلم کی بات نہیں کرتے۔ اور آج کافر تو جانتے ہی ہیں، خود مسلمان بھی جانتے ہیں، خود مسلمان بھی جانتے ہیں کہ ہمارے حکمران، ہماری عدالتیں، ہمارے جج وہ انصاف کی بات نہیں کرتے۔ معاذ اللہ، تفصیل میں نہیں جاتا، آپ خود جانتے ہیں سارے حالات کو، پورے عالم اسلام کے حالات کو۔ ظلم کی بات کرتے ہیں، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے شہریوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، سنگ دل ہیں اپنے شہریوں کے لیے اور نرم دل ہے کافروں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے۔ تو یہودی جانتے تھے کہ حضور عدل کی بات کرتے ہیں، اس لیے یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، اور منافق کہتے ہیں نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، وہ یہودیوں کا سربراہ تھا، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ اس کا خیال یہ تھا اس کو کچھ دے دلا کر، مکمکا کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں گا، لیکن جب یہودی نے بہت ہی اصرار کیا، ارے کیسے مسلمان ہو تم، اپنے نبی سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے اور کعب بن اشرف سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو، تو با دل نخواستہ
یہ منافق چل پڑا، حضور کی عدالت میں پہنچے، حضور نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں اور اس منافق کے خلاف۔ منافق نے اس فیصلے کو پسند نہ کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کہنے لگا کہ چلو ایک دفعہ عمر بن خطاب سے بھی اس مسئلے کا جواب پوچھ لیں، چلو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ عمر بن خطاب یہ کافروں کے حق میں بڑے سخت ہیں، اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت وہ عمر تھے۔ تو اس نے سوچا کہ شاید عمر جو ہیں وہ یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیں اور میرے حق میں۔ اس نے کہا چلو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کی گفتگو سنی اور اس گفتگو کے دوران ان کو پتا چلا کہ حضور فیصلہ فرما چکے، یہ دوبارہ میرے پاس آئے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھہرو ابھی آتا ہوں۔ گئے گھر میں اور تلوار لے کر آئے اور منافق کی گردن کو اڑا دیا اور فرمایا کہ جسے حضور کا فیصلہ تسلیم نہیں اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرے گی۔ میں اسی طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں۔ بڑا شور مچا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ دوسری جگہ آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا اور آپ کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی موقع پر جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا ان عمر فرق بین الحق والباطل، عمر نے فرق کر دیا ہے حق اور باطل کے درمیان، اور اسی دن سے حضرت عمر کو لقب ملا فاروق کا لقب، حق اور باطل میں فرق کرنے والا انسان۔ تو فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر بھی، اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے کروانے کے لیے رجوع کریں طاغوت کی طرف۔ طاغوت کیا ہے؟ المفردات فی غرائب القرآن، مشہور کتاب ہے امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کی، عربی میں کتاب ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا۔ جو حضرات قرآن کو بہت باریکی سے اور قریب ہو کر سمجھنا چاہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت بڑی نعمت ہے۔ تو المفردات میں امام راغب رحمت اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کل معبد و معبود من دون اللہ، اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جائے، جہاں عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے، اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت اور اطاعت کا حکم دیتے، اللہ کی نہ مانو میری مانو، چاہے وہ کوئی حکومت ہو، چاہے وہ کوئی بت ہو، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، لیڈر ہو، وہ طاغوت ہے، طاغوت جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنی عبادت، اپنی اطاعت اور اپنی بات ماننے پر اصرار کرتے ہیں، وہ طاغوت ہے۔ تو فرمائے کہ یہ طاغوت کے پاس جانا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر۔ سورہ نحل میں بھی اللہ نے طاغوت کا ذکر کیا، فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ کر رہو۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جس نے ہر طاغوت کے ساتھ کفر کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا، وہ ہے پکا مومن۔ تو طاغوت کے ساتھ کفر کرنا واجب، مسلمان کو حکم دیا گیا کہ اپنے فیصلے کرواؤ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ نماز پڑھنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور سیاست کرنی ہے مکیاولی کی سیاست اور امریکہ کی سیاست اور ہندوؤں کی سیاست۔ نماز تو پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق، مگر تجارت، معاشرت، معیشت، شادی بیاہ یہ سب کچھ کرنا ہے ہندوؤں کے طریقے کے مطابق،
ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ سب کچھ کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں. تجارت بھی اسی روشنی میں، انہی کی روشنی میں، سیاست بھی انہی کی روشنی میں، معاشرت، معیشت، شادی بیاہ، غمی خوشی، سب کچھ انہی کی روشنی میں. تو فرمایا کہ یہ دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے اور اپنے معاملات کا فیصلہ کرواتے ہیں کس سے؟ طاغوت سے. اور طاغوت ہر وہ طاقت ہے، ہر وہ جماعت ہے، ہر وہ فرد ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے روکے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے روکے. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا کفر کرنا ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات یہ پہیلی کے طور پر سوال پوچھا جاتا ہے، وہ کون سا کفر ہے جس کا اللہ نے خود حکم دیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ پہیلی لوگ بیان کرتے ہیں علماء طلباء کے سامنے، وہ کون سا کفر ہے جس کا حکم اللہ نے خود دیا ہے؟ یہ ہے کفر جس کا اللہ نے خود حکم دیا کہ طاغوت کے ساتھ کفر کرو. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کے ساتھ کفر کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو راہ راست سے بہت دور لے جائے. شیطان چاہتا ہے ان کو دور دراز کی گمراہی میں ڈال دے، بھٹکتے رہیں. شیطان یہ چاہتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ. اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے فیصلے اللہ کی کتاب کی روشنی میں کریں، حضور کی سنت کی روشنی میں کریں. ان سے کہا جاتا ہے تو اللہ فرماتے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں. اور میرے بھائیوں، ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیسے کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، حضور کی سنت اور حدیث کی طرف آؤ، اس کی روشنی میں اپنے فیصلے کراؤ. ہم بھاگتے ہیں، نہیں، ان کی روشنی میں فیصلے نہیں کرائیں گے. اور اللہ کہتا ہے ایسا کرنے والے منافق ہیں، یہ بھاگنے والے، یہ کتاب و سنت سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، اللہ کہتا ہے منافق ہیں. مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف بلایا جائے تو اس کے چہرے پر بل پڑ جائے. وہ تو کہے گا آمنا وصدقنا، ہم تصدیق کرتے ہیں، میرے اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، میرے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے، مجھے وہ فیصلہ سناؤ، میں تو اسے تسلیم کروں گا. میں نہیں مانتا انگریز کے قانون کو، میں نہیں مانتا یہودی اور عیسائیت کے آئین کو، میں تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو مانتا ہوں. وہ تو اس کے سامنے سر جھکائے گا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، میرا اللہ ہماری ایک ایک بیماری کو جانتا ہے. ہاں، ہمیں بنایا نا اللہ نے، ہمیں بنایا اللہ نے، پورا جسم اللہ نے بنایا، ہاں ڈھانچہ اللہ نے کھڑا کیا، اس میں روح اللہ نے پھونکی، دل اللہ نے بنایا، دماغ اللہ نے بنایا، آنکھیں کان سب کچھ اللہ نے بنایا، خون کی گردش اللہ نے جاری فرمائی، اللہ جانتے ہیں. اور دل میں جو جذبات اور خیالات پنپتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ ایک ایک بیماری کا علاج کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم شفا چاہتے ہی نہیں، ہم تو بیمار ہی رہنا چاہتے ہیں. وہ بیمار کتنا بد نصیب ہے جسے بیماری میں مزہ آتا ہو. ہائے اللہ، ہو بھی کینسر کی بیماری اور کہے بڑا مزہ آ رہا ہے، کیسا بد نصیب. علاج بھی موجود اور معالج دعوت دے رہا ہو آؤ آؤ، اور معالج بھی ایسا کہ جس سے علاج کروانے میں شفا کا ہونا 100% یقینی. اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر اس وقت کیا ہو جاتا ہے، اس وقت کیا منظر ہوتا ہے، کیا ہو جاتا ہے. اس وقت کیا ہو جاتا ہے جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، ان پر مصیبت آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. ثم جاءوک یحلفون باللہ، پھر آپ کے پاس آتے ہیں. خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے حبیب
پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون، قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے، ہمارا اور کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ اصل میں کبھی کبھی یہ مصیبت ان پر آ جاتی کہ وہ جاتے طاغوتی عدالت میں فیصلہ کروانے کے لیے، طاغوتی عدالت میں فیصلہ کروانے کے لیے خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ طاغوتی عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی، لیکن وہ طاغوتی عدالت ان کے حق میں فیصلہ نہ کرتی۔ اب شرمندہ ہوتے، بڑی مصیبت آ گئی، ایمان کو بھی چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کو بھی چھوڑا، طاغوتی عدالت میں بھی آئے اور پھر بھی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوا، ہمارے خلاف ہو گیا، بڑی مصیبت آ گئی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ انصاف چاہتے ہی نہیں، انصاف چاہتے ہی نہیں، بلکہ وہ تو اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، چاہتے اپنی مرضی کا فیصلہ، وہ کہیں سے بھی مل جائے، وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے مل جائے اپنی مرضی کا فیصلہ، اپنے حق میں فیصلہ، تو کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کا قانون بڑا سچا ہے، بڑا عدل والا ہے۔ اور اگر یہاں سے خلاف بات ہو جائے تو طاغوتی عدالت میں جاتے ہیں، وہاں سے بھی چاہتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، بلا تشبیہ، بات کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ جو سامنے حالات ہیں ان سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے عدالتوں میں آج کل کیا ہو رہا ہے، ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے ایک دن میں، کہتی ہے عدالت زندہ باد، دوسرے دن خلاف فیصلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں عدالت مردہ باد۔ ایک دن حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، پھولوں کی پتیاں برساتے ہیں، عدلیہ زندہ ہو گئے، دوسرے دن خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، ٹماٹر اور انڈے برساتے ہیں، کہتے ہیں یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، چاہتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ ہمارے حق میں۔ فرمایا کہ ان پر بڑی مصیبت آتی ہے جب یہ جاتے ہیں طاغوتی عدالت میں، اسلام کی عدالت کو چھوڑ کر، خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، ہوتا نہیں ہے۔ تو منافق کیا کرتے ہیں، اب شرمندے ہو کر حضور کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ کی قسم ہم اصل تو اسلام کے قانون کو مانتے ہیں، www.darsequran.com طاغوت کے قانون کو ہم نہیں مانتے، لیکن صرف بھلائی مقصد تھی اور موافقت مقصد تھی۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید وہاں سے فیصلہ کوئی ایسا آ جائے جس کی وجہ سے حالات ٹھیک ہو جائیں، نارمل ہو جائیں اور موافقت آپس میں پیدا ہو جائے، صلح صفائی کا ماحول برقرار رہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ہم تو امن پسند لوگ ہیں، وہاں تو امن کی تلاش میں گئے تھے، ورنہ ہم تو پکے مسلم ہیں، پکے مسلے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے والے لوگ ہیں، وہاں تو ہم صرف صلح صفائی کے لیے گئے تھے، اور اب ہم دوبارہ آ گئے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ اور وہاں سے فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا، اب حضور کے پاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کہتے ہیں، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی قسموں پر نہ جائیں، میں جانتا ہوں یہ کیسے مسلم ہیں، کیسے مومن ہیں، میں جانتا ہوں۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کریں، چھوڑیں، ان کو چھوڑ دیں۔ ان کی غلطیوں کے باوجود اس وقت پالیسی یہ ہے کہ منافقوں سے چشم پوشی کی جائے، باز و نصیحت کی جائے اور ان کو قتل نہ کیا جائے، تو آپ ان سے اعراض کریں، وعظہم، اور انہیں سمجھائیں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کو ایسی نصیحت کریں جو ان کے دل میں اتر جائے، ایسی بات کہیں، اس انداز سے کہیں کہ ان کے دل میں اتر جائے اور یہ طاغوت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو ماننے والے بن جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ایسا ہی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی عید تو گزر چکی، لیکن میری طرف سے سب کو عید مبارک ہو، گزری ہوئی عید ہی مبارک ہو۔ یہ میرا مضمون نہیں شائع ہو رہا خواتین کے اسلام میں، اس کی کوئی وجہ ہے، بس مصروفیات ایسی ہوگی۔ بھائی فرماتے میری خالہ ام فیصل کا کل انتقال ہو گیا، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ بھائی نوید کے لیے حلال روزگار کے لیے دعا کی درخواست کی، ہم سارے بے روزگاروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب کے بہنوئی وہ فوت ہو گئے، تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی بھی اور سب کی مغفرت فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمیں پکے سچے مسلمان بنا دے. یا اللہ تجارت، معاشرت، معیشت، سیاست، حکومت، سب کچھ تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق اے اللہ چلانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اسلام کا قانون، قرآن اور حدیث کا قانون زندگی کے ہر شعبے میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنا غلام بنا لے، اپنے نبی کا غلام بنا لے. اے اللہ ہمارے لیڈروں کو ہدایت دے دے. یا اللہ ہمیں اچھے لیڈر عطا فرما دے، اچھی قیادت عالم اسلام کو عطا فرما دے. اے اللہ پوری دنیا میں نظام خلافت کو زندہ ہوتا ہوا دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، سارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے. ہم سب کے رزق، علم، عمل، اولاد میں برکت عطا فرما دے. ہمیں نیک بنا دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دینا، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واهل بيته اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.